یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے، ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی۔ بولو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ، اٹھا کے ذرا بتائیں کہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ۔ بولو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ جب ابا دیکھ رہے ہوتے تو سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب دیکھ رہے ہوتے تو گٹکا نہیں کھاتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ کیسے بولتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں کیسے دیکھتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، گانے کیسے سنتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈالتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی گندی گفتگو کیسے کرتے؟ اللہ کی عزت نہیں؟ جتنی عزت پیر کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں، جتنی عزت باپ کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں، پھر تم کیسے عزت پاؤ گے؟ تم کیسے وقار پاؤ گے؟ میرے بھائی چھوڑ دو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھوں، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آنکھ کی قینچی سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ؟ میں نے پوچھا جبریل کے کون جن کے جبڑے آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کی امت کی یہ مقرر، ان کے جبڑے آنکھ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یا اللہ لوگوں نے تقریر کو فن سمجھ لیا، کتنی مشکل یہ ڈگر ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پڑھنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے مقرر لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگوں کو کہتے تو تھے عمل نہیں کیا۔ ہائے ہائے، پوری رات نماز میں تقریر کی، فجر میں خود بھی سوتا رہا، قوم کو بھی سنا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں عمل کرو، عمل ضروری ہے ورنہ برباد ہو جائے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اور آگے بڑھے جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اب ذرا دھیان سے سننا، بہنیں اگر بات کر رہی ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کر لیں ادھر، ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں مرد نہیں ہیں، صرف عورتوں کا ذکر ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، یعنی یہ جو گھٹنے سے لے کر کے بیٹھک تک کا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اللہ، اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، ان کے پستانوں کو، سینے کے حصے کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے۔ ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لٹکا ہے اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے۔ دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے۔ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا، گائے کا دودھ پلاتی ہے۔ بھائی کوئی گزرو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، منتقل کیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، اس لیے کہ
ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا۔ میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے۔ جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے۔ جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے، جذبات منتقل ہوتے ہیں، احساسات منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی، سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا۔ ماں کو حیرت آئی، ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، کیا بک رہے ہو؟ میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے۔ ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو، ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے، تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان۔ یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے، خوشخبری لے کر آئے، سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے۔ ماں کو سلطان نے کہا ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے، مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے۔ میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار۔ سبحان اللہ۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی، ان کی نسل میں کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا، کوئی اللہ اکبر، کوئی غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوتا تھا، کوئی غریب نواز پیدا ہوتا تھا، کوئی صابر کلیر پیدا ہوتا تھا، کوئی بابا فرید پیدا ہوتا تھا۔ آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی، بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی، سائنس کی بات کروں۔ آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں اس لیے توبہ کر لو۔ پھر اس کے بعد اب جلدی پڑھوں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آئی۔ پاخانہ سمجھ گئے نا؟ جی جن کے بدن سے، جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹتے ہیں، ان کے بدن میں پاخانے
کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے، اب وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں، آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کاموں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کاموں تک یہ پہنچا دے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بات ہوتی ہے، حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کاموں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کاموں تک پہنچا دے۔ اب زیادہ وقت نہیں، بہت مختصر میں ایک بات سب کر کے سمیٹ لوں گا۔ 16 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی۔ یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ وجہ ایک بات، عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام عورت سے مسافہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو۔ اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں، عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں۔ کس سے میرے بھائی؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے۔ افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو، کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ کس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی؟ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس پہ سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے، خنزیر کی چمڑی۔ ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل میں بھی آتی ہے، مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے۔ ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے، تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو، بتاؤ تمہارے بچے نیک کیسے ہوں گے؟ تمہارے بچے پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ سرخی لگا کر نکل رہی ہو۔ اسلام سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے سنگھار ضرور کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو، گھر میں رہنے کے لیے کرو، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے کرو۔ شادیوں میں جانا کون سی بات ہے؟ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر آپ زنا پہ کنٹرول چاہتے ہیں، شادی میں ولیمے میں جانا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے۔ احتیاطی تدابیر کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی عورتوں کو شادی بیاہ سے روکو، کیا کہنے منع کر دو۔ ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، تو فتنے کے خوف سے اگر دوسروں کے گھر سے روک لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ نکال دو یہ سب معاملات۔ یہ شادی بیاہ آج کل کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں۔ کیوں؟ شادی بیاہ میں اوپن ماحول ہوتا ہے، عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور اسی میں لڑکے لڑکیوں کے رابطے ہو جاتے ہیں۔ میں کھل کر کے بات کرنے کا عادی ہوں، بزرگ لوگ بیٹھے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے، لیکن آپریشن تو کرنا پڑے گا نا۔
اگر سب لوگ ڈریں گے جھجکیں گے تو پھر بات کیا ہوگی؟ حق ہے، حق آپ ہے۔ کو برا لوگوں کو گناہ کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو ہم گناہ سے روکنے میں کیوں شرم کرنے لگے؟ کیا کہنے؟ تو سچائی ہے وہ ہے، یہ شادیاں سبب بنتی ہے کانٹیکٹ جوڑنے کا، یہ شادیاں سب ہر شادی نہیں لیکن یہ اوپن ماحول ہم دیکھ رہے ہیں ہر شادی میں ہم یہ ہمارے یہاں تو اور برا حال ہے مہاراشٹر ممبئی کے ناسک وغیرہ کے سورت گجرات کے سب کے علاقوں میں دلہن کو لا کر کے اسٹیج پہ بٹھانے آتا ہے۔ پاکستانی سیریلوں کا بھوت اتنا سوار ہے کہ اس میں جو دیکھ رہے وہ کر رہے ہیں۔ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے کہ پاکستانی سیریلوں کا؟ کس کے امتی ہو شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ارے سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس تو خدا کے محبوب کی زندگی ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال پاکستانی سیریلوں پر اور کوئی بھی ملک کے سیریل پر۔ بیٹی کو دولہا بعد میں ہاتھ لگا رہا ہے، پہلے سارے باراتی اس سے مسافر ہیں۔ یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ شادی خانہ بربادی ہے۔ جس شادی میں دلہن پہ پہلے لعنت برسے اس پہ رحمت کب برسے؟ جس کو شوہر کا ہاتھ لگنے سے پہلے ویڈیو گرافر کا ہاتھ لگے، اپنی شادیوں میں ویڈیو بنواتے ہو نا، وہ ویڈیو گرافر ادھر دیکھ ادھر ہاتھ کر ادھر، دولہے کا ہاتھ بعد میں لگ رہا ہے، پہلے وہ ویڈیو کیمرے والے کا۔ ہائے کیا غیرت ہے، اور سب شوق سے بہت معافی کے ساتھ بہت۔ اب تو مذہبی لوگوں کے یہاں بھی کیمرے، شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ کون سے مذہبی بنتے ہو؟ با مسلمان اللہ اللہ با رحمان رام رام۔ مذہبیت صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، صرف کرتے اور جبے اور پامے کا نام نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا۔ مذہبی ہونے کی پہچان تو اصل پہچان شادی اور میت ہی میں ہوتی ہے، ورنہ اسٹیج پر تو سبھی مذہبی ہیں، جلسوں میں تو سبھی مذہبی بنتے ہیں۔ اگر کسی کو چیک کرنا کہ کتنا مذہبی ہے اس کے بیٹے کی بارات دیکھ لو۔ ہم کو عنوان دیتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، جلسے میں اپنی صدارت میں تقریر کرواتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، اور بیٹے کی بارات لے جاتے ہو تو پہلے خود ہی بیٹے کا سودا کرتے ہو۔ بتائیں کون کرے گا؟ نہیں میری بیوی نہیں مان لی ہے، بڑا آیا بیوی کے سالن میں نمک زیادہ ہوا تو بیوی کو 3 تماچے لگا کے چپ بٹھا دیا، اور بڑا شادی کے موقع پہ بیوی کے فرما بردار بن جاتے ہو۔ اور میری امی نہیں مان رہی ہے، اور میری بہن نہیں مان رہی ہے، اتنے فرما بردار ہو۔ آج یو پی بہار بنگال اور بہت سارے ہمارے ریاستوں میں 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری ظالمانہ رسموں نے، جہیز کے ڈیمانڈ نے، جہیز کی مانگ نے ان بچیوں کو مرتد ہونے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ صرف جلسوں کے اندر درد بھری تقریر کرنے سے کنٹرول ہوگا؟ اٹھتے کیوں نہیں جہیز کے خلاف؟ مانگ کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں؟ کیوں اپنے گھر سے شروعات نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی تھی، جلسے میں سب کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو ایک کار نہیں لوں گا جہیز میں؟ مانگنا تو دور کی بات، اگر سمجھی دے گا تو بھی کہوں گا میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس سے نہیں چاہتا، تو نے بیٹی دی ہے میرے لیے بہت خیر ہے۔ وہاں تو تمہیں سنت سمجھ میں آتی ہے، اے مولانا جہیز سنت ہے۔ میں نے کہا فرض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، روزانہ 5 وقت فرض چھوڑ رہا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ داڑھی کا واجب تجھے سجائی نہیں دیتا، یتیموں کے سر میں ہاتھ پھیرنے والی سنت تجھے سجائی نہیں دیتی، پیٹ میں پتھر باندھنے والی سنت تجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جہیز کی رقم لینا ہی تجھے، اور میں کہتا ہوں مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے کوئی جہیز لینا دینا کچھ سنت کوئی سنت نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ بات کو سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، کوئی بحث نہیں کرنا، لیکن ایک بات آئی تو رکھ دوں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ وجہ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے، اگر صحیح کہوں تو تائید کر دینا، نہیں تو میں اپنی بات واپس لوں گا، لیکن یہ میرے دل کا درد ہے۔ کوئی جہیز سنت نہیں۔ آپ کہیں گے کہ
کہ پھر وہ جو مولانا روم نے بیان کیا، علامہ احمد نعیمی نے بیان کیا، میں نے کہا وہ بالکل صحیح بیان کیا، بالکل صحیح بیان کیا، ہم الٹا سمجھ گئے۔ سن لیں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ نمبر ایک، آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اتنا سن سکتے ہیں؟ ایک عنوان اور، باقی 5 منٹ اس میں بولوں گا پھر ختم کر دوں گا، آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں۔ یہ سن لیجیے، آپ توجہ کر لیں، وہ حدیث پاک ہے، پورا صرف رہ گیا ہے، بیچ میں یہ بات نکل آئی، درد دل کی طرف بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں، ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ بھائی پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یو پی میں بھی وہ شہر، اب نام نہیں لیتا، کلیجہ منہ، وہ شہر جس میں علماء مشاہد کی بڑی تعداد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا۔ آج ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں، بیٹیاں رشتہ نہ پا کر ارتداد کی دہلیز پہ جا رہی ہیں۔ ذرا سوچو، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے سجدے عالم سے چھپ جانے والے۔ جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امتی بیٹی، جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے؟ گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے، اور ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ لایالی رسومات کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ صرف جلسوں میں درد بڑی بندی کی، جب تک کہ لین دین اور مانگنے بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے، یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے، یہ میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی جب حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی کسی مشرک کا ہاتھ پکڑے تو اس کے مذہب میں کرے، وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی؟ جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائے امتی کے، تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور اتنا بے چین ہوتی ہے۔ لیکن ہم نہیں سدھریں گے، جلسے اس نئے معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو۔ سن لیجئے، آپ لوگ بات کرنے لگ گئے تو کوئی بات نہیں، میں بات پوری